جو آپ نے جتنی بنیادی باتیں بتائی ہیں وہ ساری ہر انسان کی فطرت میں بدیہت ہے. اور جیسے ہی اگر میں کوئی عملی طور پر جھوٹ بولوں کہ تو ایون کہ میرے گھر کا 5 سال کا بچہ بھی چیخ پڑتا ہے کہ ماما آپ جھوٹ بول رہی ہیں. ہمیں پتہ ہے، علم ہے سب چیز کا، یہاں سے نکل کے چلے جائیں گے تو لیکن جو ودیعت فطرت میں ہے وہ اس کا حاصل ہے ہمارے پاس ہر وقت. ہم خود کے لیے تو یہ قبول کرتے ہیں لیکن دوسروں کے ساتھ معاملہ کرتے وقت بھول جاتے ہیں. اس بھولنے کو اور اس عمل کو کیسے زندہ رکھا جائے اور خدا کے ساتھ تعلق کیسا بنایا جائے جو یہ چیزیں کنٹینیو رکھی جا سکے. دیکھیے یہی اس پورے معاملے کا سب سے بڑا جسے کہتے ہیں نا کہ کیچ جو ہے، پرابلم جو ہے، یہ چیزیں علم کی دنیا میں یعنی کیوں لوگ ان میں دلچسپی نہیں لیتے. قرآن میں انہیں کوئی انٹلیکچوئل ڈیپتھ نظر ہی نہیں آتی. اللہ میاں ایک ہی بات پلیز، اللہ میاں اتنا ریپیٹیشن اچھا بھی نہیں لگتا نا، آدمی دل میں سوچ رہا ہوتا ہے. یعنی قرآن پڑھتے ہوئے بھئی سن لی، سمجھ لی بات، پتہ ہے آپ علیم ہیں، پتہ ہے آپ خبیر ہیں، تو آپ ہمیں کیوں بتا رہے ہو؟ اس لیے بتا رہے ہیں کہ احمقو تم بھول جاتے ہو اس بات کو، تم یاد ہی نہیں رکھتے. تو وہ ہر دوسرے جملے میں سے اس لیے ریپیٹ کر رہے ہیں کہ بھئی تمہیں یاد رہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں ہوتے ہو تمہارے ساتھ ہوتا ہوں میں. تم بولتے ہو میرے فرشتے لکھ رہے ہوتے ہیں، تم سوچتے ہو میں جان لیتا ہوں، تمہاری نظر کیا دیکھ رہی ہے مجھے پتہ چل جاتا ہے، دل کیا خیانت کر رہا ہے مجھے پتہ چل جاتا ہے. وہ کیوں بتا رہے ہیں؟ وہ اس لیے بتا رہے ہیں. تو اس کے لیے اب دیکھیے یہ وہ ایسی چیز ہے کہ آپ مجھ سے کہیں کہ جی سر میرا 5 سال کا بیٹا ہے، آپ اس کو سوئمنگ سکھا دیں، تو میں ہو سکتا ہے تھوڑا بہت اسے لیکچر دے کے بتاؤں کہ بیٹا سوئمنگ میں یہ چیزیں ہیں ذرا، لیکن آخر میں اسے اترنا پڑے گا پول کے اندر، یعنی اسے تیرنا پڑے گا. آپ میں سے کسی نے سوئمنگ اگر سیکھ رکھی ہے تو آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ سوئمنگ کرنے کے لیے اترنا پڑتا ہے. سوئمنگ میں مہارت اس کو ہوتی ہے جو سوئمنگ کر رہا ہو. جو شخص لیکچر کی شکل میں سوئمنگ کے لیکچر لے گا تو وہ ڈوب جائے گا، اترتے کے ساتھ ہی ڈوبے گا. یہ بھی وہ چیز ہے، یہ آپ کو اترنا پڑے گا اس فیلڈ میں، اسے مسئلہ بنانا پڑے گا. یعنی میں نے آپ دیکھیے نا اتنی دراز نفسی لیکچر کا زیادہ حصہ آپ غور کیجئے کہ میں نے دراز نفسی کی ہے جس میں نے اس کی اہمیت بیان کی، مسئلے کو اجاگر کیا. کیوں کیا؟ لوگ اس میں اترتے ہی نہیں ہیں. یعنی بتا کہ میں تھک گیا ہوں، اور اطمینان رکھیے انشاءاللہ آپ لوگ بھی باہر جا کے کل پرسوں سب بھولے ہوئے ہوں گے. یعنی کسی کو یہ بات ہے، اس لیے کہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ شیاطین یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ جیسے اسے مسئلہ بنائیں گے تو پہلی ان کی کوشش یہ ہوگی کہ اس کو ذرا نان ایشو میں لے کے جائیں. آپ بولیں گے اچھا وہ علمی مسئلہ آ گیا وہ بڑا ہے، اور یہ جو پی ٹی آئی نون لیگ کا مسئلہ یہ زیادہ اہم ہے، اس پہ فوکس کرتے ہیں، اس پہ تقریریں سنتے ہیں، اور فلسطین میں جو ہو رہا ہے اس پہ ذرا غور کر لیتے ہیں. بھائی اس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کی نجات کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ آپ کا مسئلہ ہے، اس پہ پوچھیں گے. میں نے تو یہ عرض کیا ہے کہ باقی چیزوں کو چھوڑ دیں، مذہب کے پورا کانٹینٹ جو اتنا بڑا علم وجود میں آ گیا ہے، کچھ نہیں پوچھنا اللہ تعالیٰ نے، یہ چیزیں پوچھنی ہیں. تو پہلے اس سے فارغ ہو لیں، اس کے بعد آگے کی سوچیں. اور یاد رکھیے جتنی بلندی درجات ہے، نجات تو ہے، بلندی درجات لامحدود ہے. آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کیا مقامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھے ہیں، کیسے درجات ہیں. میں لوگوں کو مثالوں سے سمجھاتا ہوں. اس وقت ہم جس ملکی وے گلیکسی میں موجود ہیں، اس کے اندر 2 بلین ستارے موجود ہیں. جو قریب ترین ستارہ ہے ہمارا سورج، وہ اس زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے. اس کے بعد جو اگلا الفا سینچورین آتا ہے وہ روشنی کی رفتار سے، یعنی 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے آپ چلتے رہیں، 4 سال بعد آتا ہے وہ. اس کے بعد ختم نہ ہونے والے سٹار صرف ملکی وے کے اندر ہے. ملکی وے اگر آپ نے دیکھنی، ابھی میں شوٹ میں پہلی دفعہ میں گیا، بات ذرا ہٹ رہی ہے لیکن اسکردو میں نے پہلی دفعہ دیکھی. رات کو ہمارے ہوٹل میں لائٹ بند ہو جاتی تھی جنریٹر سے، تو پہاڑ پہ ہم ایک مقیم تھے، تو میں باہر نکل ہی آتا تھا، تو وہ ایک بچے نے میری رہنمائی کر دی تھی کہ سر وہاں پہ آپ دیکھیں گے نا آپ کو ملکی وے نظر آ جائے گی. تو ملکی وے یوں بالکل اس طرح اسٹرپ کی شکل میں ایسے بکھری ہوئی تھی. لیکن تو سر میں ایک تھوڑا سا یہ پوائنٹ پہ چاہ رہی تھی آپ کا، اور موقف تھوڑا کلیئر ہو جاتا ہے. جیسے کہ برائی ہے وہ تو میں جانتی ہوں، میرے ساتھ اگر بچے کے ساتھ جھوٹ بولتی ہوں تو فوراً سے مقصد پر جا دیتا ہے. ہم کیوں نہیں اس پر عمل پیرا ہو رہے؟ ہمارا رویہ مجموعی طور پر ایسا کیوں ہے؟ ہم انسان کوئی بھی کام کرتے ہیں نا تو اس کا رزلٹ کب آتا ہے؟ جب ہم اسے اپنا مسئلہ بناتے ہیں. روزگار، جو بچے بے روزگار ہوتے ہیں وہ جب روزگار ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اسے اپنا مسئلہ بنا رکھا ہوتا ہے. انہوں نے اپلیکیشن دے رہے ہیں، اخباروں میں ایڈ دے رہے ہیں، لوگوں سے کہہ رہے ہیں، ہر وقت اسی کے بارے میں سوچ رہے ہیں یار کب جاب ملے گی. اچھا جس وقت جاب کر رہے ہوتے ہیں
تو آپ کا کیا خیال ہے جاب ایسے ہو جاتی ہے؟ بھائی جو لوگ ملازم ہوتے ہیں انہیں جان مارنی پڑتی ہے، جو لوگ کاروبار کرتے ہیں وہ سب سے بڑا مسئلہ بنائے ہوئے ہوتے ہیں دنیا میں. ہم کون سا کام اس کے بغیر کرتے ہیں، اس اپروچ کے بغیر کرتے ہیں؟ مسئلہ ہی ہم نے اس کو مسئلہ نہیں بنایا، ہم اس کو اہمیت نہیں دیتے. ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی بائی ڈیفالٹ چیز ہے، پیدا ہو گئے تو ہو گئے، نہیں ہوئے. اس غلط فہمی کو نکالنے میں نے آپ کو اتنی بڑی بات بتائی ہے. اس وقت اگر ہم مر گئے تو اللہ میاں ہمارے ایمان کو کوسچن کر لیں گے. اس حال میں، اگر جس حال میں اس وقت ہم موجود ہیں اس کے اوپر کوسچن مارک آئے گا. تم تو ایمان ہی نہیں لائے تھے. وہ آیت کیا ہے؟ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. وہ معاملہ پیش آئے گا جو لوگوں کے سان و گمان میں بھی نہیں ہوگا. حشر کا جو نقشہ میں نے کھینچا جب زندگی شروع ہوگی، اس میں پہلے مرحلے پہ جو ہے میجورٹی انسانیت کو روک دیا جائے گا. کھڑے رہو. کیوں روکا جائے گا؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ ایمانداروں کو روکا جائے گا؟ خالص اہل ایمان تو پہلے مرحلے پہ موت کے ساتھ ہی فارغ ہو جاتے ہیں. جو ہمارے جیسے اہل ایمان ہیں ان کو روک دیں گے اللہ میں، کھڑے رہو. اس کے بعد ہزاروں لاکھوں سال تک کھڑے رکھیں گے. کھڑے رہو. ہوش و حواس ٹھکانے جب لوگوں کے آ جائیں گے اس کے بعد حساب کتاب شروع کریں گے کہ چلو اب چھوڑنے کے لیے کوئی راستہ نکالتا ہوں میں. تو کسی کو لاکھوں سال کا رگڑا ملے گا، کسی کو جناب ہزاروں سال کا ملے گا، کسی کو جہنم میں پھینک کے کچھ. یہ اس شکل میں ہے کہ جب دل سے یقین ہوگا کہ نہیں وہ ایمانیات ٹھیک ہی تھے، آخر میں ان کو چھوڑا جائے گا. لیکن جن لوگوں نے مسئلہ بنایا ہے ان کے ساتھ تو ہوتا یہ ہے کہ ادھر موت آئی، فرشتے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. یعنی ہم ادھر پیچھے رو رہے ہوتے ہیں، ادھر وہ ہنس رہے ہوتے ہیں، قہقہے لگا رہے ہوتے ہیں. وہ بڑا مشہور جملہ ہے صحابی کا، ایک جب ان کو نیزہ مارا گیا، ان کو پکڑ لیا تھا مشرکین نے اور لے جا کے بیچ دیا انہیں. تو مکہ میں گئے، انہوں نے کہا کہ تم حضور کی شان میں گستاخی کرو، کلمات کفر کا. انہوں نے کہا نہیں کہوں گا. ایک نیزہ مارا اور اسی تو ان کی زبان سے کیا نکلا؟ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. اس درجے کا یقین تھا. اور یقین کریں یہی ہوا ہوگا. فرشتے اسی وقت، اور قرآن نے بتا دیا سورہ آل عمران کے اندر بتا دیا کہ موت کے ساتھ ہی فرشتے ان کو، اللہ کے فرشتے اس طرح ان کو ریسیو کرتے ہیں. تو دیکھیے میری بہن، بنیادی بات سمجھ لیجئے. تمہاری بچی کا کیا نام ہے؟ اس کو مسئلہ بنا رکھا ہے نا تم نے اپنا، اس کی پرورش کو، تبھی بڑی ہو رہی ہے. اس کو چھوڑ کے بیٹھ جاؤ تو کیا ہوگا؟ نہیں، بچے نہیں پلتے، کچھ بھی نہیں ہوتا زندگی میں. کون سا ایسا کام ہے جو خود بخود ہو جاتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. تو آپ کا کیا خیال ہے جنت کی نجات جو ہے وہ ایسے ہی ہو جائے گی؟ اس کو مسئلہ بنا لیجیے. یہاں سے یہ عزم کر کے جائیں کہ دس از اے وار. ایک فریق ہے شیطان، ہی از ایٹ وار، وہ حالت جنگ میں ہیں. دوسری طرف ہم ہیں مسلمان، الحمدللہ ہم سب سو رہے ہیں. ہی از ایٹ وار، سو وی ہیو ٹو بی ایٹ وار. ہمیں بھی اعلان جنگ کرنا ہوگا. کبھی آپ وہ پڑھیے آخری جنگ جہاں وہ میں نے ختم کی ہے، تو آپ دیکھیں نا عبداللہ جب جا کے کیا کہتا ہے آخری جملہ؟ میری طرف سے بھی اعلان جنگ ہے. شیاطین بھی یہ پلٹ کے یہ کہتے ہیں ہماری طرف سے بھی اعلان جنگ ہے. تو دس از، اب تو یہ وار بالکل آخری جنگ شروع ہو چکی ہے. آخری جنگ کا نام اس لیے رکھا ہے کہ قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ جو محسوس ہوتا ہے یہ کرنے جا رہے ہیں کہ اب وہ بساط لپیٹنے کا فیصلہ کر چکے ہیں. سب کچھ انہوں نے کہا ختم ہو جائے گا. ایک فائنل کال دے رہے ہیں لوگوں کو اس وقت وہ، یعنی یہ اس جہاز نے ڈوبنا ہی ہے. یہ ڈوبے ہی ڈوبے، اب کوئی نہیں بچا سکتا اسے. یہ طے ہو چکا ہے، یہ نوشتہ دیوار ہے. اس وقت صرف فائنل ریسکیو بوٹ بھیج رہے ہیں. وہ ہر دور میں ریسکیو بوٹ بھیجتے تھے وہ رسولوں کے ذریعے سے. حضور ایک ایکسیپشن تھے کہ جس میں آ کے دین کو غلبہ ہو گیا، پوری دنیا میں پھیل گیا. ورنہ یہ ٹوٹل فیلئر ہے. یہ کہانی فیلئر کی کہانی ہے اول تاخر. یہی اللہ تعالیٰ کا تبصرہ ہے، یہی شیطان کا تبصرہ ہے کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. پیدا ہی لگتا ہے کہ جہنم کے لیے کہتے ہیں بدبختوں کو، کوئی آتا ہی نہیں ہے. یہی شیطان نے کیا تھا. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. تو دیکھے گا میجورٹی ان کی شکر گزار نہیں ہوگی. ہر دور میں رسول آئے، کوئی مانتا ہی نہیں ہے. ایمان و اخلاق کی دعوت کبھی کسی نے سنی نہیں ہے. جس طرح آج فیلئر ہے، ہر دور میں فیلئر ہے. دنیا کی جو سب سے بڑی ایلیٹ ہے، سب سے زیادہ انٹلیکچوئل ہے، سب سے بڑی ایفرٹ ہوئی ہے وہ نبیوں نے کی ہے. اینڈ اٹس اے ٹوٹل فیلئر. حضور کے سوا سارے انبیاء فیلئر ہیں. آپ سمجھ رہے ہوں گے حضرت موسیٰ ہیں، ان کے ساتھ کیا کیا ان کی قوم نے. اذهب انت وربک فقاتلا انہا هنا قاعدون. آپ جائیے اور آپ کو خدا جا کے لڑیے، ہم نہیں بیٹھے ہیں. آخر میں اللہ تعالیٰ کو ان پر لعنت کرنی پڑی. ٹوٹل فیلئر. یہ کہانی فیلئر کی ہے. آخری دفعہ فائنل کال دے رہے ہیں وہ. ریسکیو بوٹ بھیج رہے ہیں. پورے دین کو انہوں نے کھانٹ چھانٹ کے بالکل ایسے فارم میں لے آئے ہیں. دین کا ایمفیسس، دین کا
پریسیشن بالکل اب وہ دنیا میں انفارمیشن ایج برپا کر کے انہوں نے دیکھ لیا مسلمان یہ نام نہیں کر رہے ہیں، نہیں کریں گے، ان کے اوپر لعنت کر چکے ہیں، اور فائنل کال کے لیے انہوں نے انفارمیشن ایج برپا کی ہے، اور چند لوگوں کے ذریعے سے پوری دنیا میں یہ کام کرنے جا رہے ہیں کہ یہ ہے اصل دین، یہ فائنل کال ہے، بیٹھنا ہے اس روز کی بیٹ میں تو بیٹھ جاؤ، ورنہ بساط اب لپٹ رہی ہے۔ کسی روز بھی معاملہ ہوگا، سورہ اسرافیل جو شروع میں آپ نے تھوڑا بہت سن لیا تھا وہ آئے گا، اور اس کے بعد پھر یہ بچے ماؤں کی گود میں ہوں گے، لوگ شادیاں کر رہے ہوں گے، تفریح گاہوں میں ہوں گے، اور پوری بساط لپٹ دی جائے گی، ختم، اور لوگ انتظار کرتے رہیں گے یہ نشانی پوری ہوگی، وہ نشانی ہوگی۔ حضور کی کیفیت کیا تھی، کس کیفیت میں زندہ رہتے تھے حضور؟ اب قیامت آئی، تب قیامت آئی۔ اس واقعے پہ حضور کے بعثت کے اوپر 1500 برس گزر گئے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا تھا قیامت کی فقط جات اشراطها، اس کی نشانی تو آ چکی، حضور تھی نشانی۔ انا والساتین، انا والساتی کا ہاتین، اس طرح حضور نے شرح کیا تھا، میں یہاں ہوں، قیامت یہاں ہے، میں یہاں ہوں، قیامت یہاں، یعنی حضور یہاں ہیں۔ یہ 1500 سال پہلے کہا ہے حضور نے، انا والساتی کا ہاتین، میں یہاں ہوں اور قیامت یہاں ہے، 1500 سال پہلے کہا۔ جو نشانیاں تھیں بڑی بڑی وہ پوری کر چکے ہیں۔ سب سے بڑی جو نشانی قرآن نے ایک نشانی بیان کی ہے، یاجوج و ماجوج، حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج من کل حدب ینسلون، یہ واقعہ ہو چکا ہے، ہو رہا ہے، آخری درجے میں عروج پہ پہنچ رہا ہے، یہ بساط لپیٹی جا رہی ہے اور ہمیں ہوش ہی نہیں آتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو نہ اس سے پہلے کوئی فرق پڑا ہے نہ فرق پڑے گا، وہ صرف بہترین روحوں کا انتخاب کر رہے ہیں۔ انہیں ان چند لوگوں سے دلچسپی ہے جو اس صدا کے جواب میں لبیک کہہ رہے ہیں۔ یہاں تو نا لبیک یا رسول اللہ بھی بہت ہیں، لبیک یا حسین بھی بہت ہیں، جو خدا کی پکار پہ لبیک کہیں۔ ویسے اب رسمی طور پہ کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، حج پہ عمرے پہ جاتے ہیں، دل سے ایک دفعہ یہ بات کہیں میں حاضر ہوں۔ اس کے بعد آپ جو کہنی ہے نا مسئلے کو خدا کے سالو کر دیں گے، آپ اپنے آپ کو پلیس کر دیں گے پروردگار آج کے دن میں تقریر سن کے آئی ہوں، میں تو آ کے بیٹھ گئی ہوں، اب مجھ سے ہوتا نہیں ہے، نہیں ہوتا، یہ اب آپ کا کام ہے، تو وہ خود کریں گے۔ یعنی ہم اللہ تعالیٰ کو بالکل نہیں جانتے، وہ اتنے کریم ہیں، اتنے شفیق ہیں۔ حضور نے اسے بیان کیا نا، وہ ایک ماں کو حضور نے دیکھا، اس کا بچہ کھو گیا تھا، تو ایک ایک بچوں کو اٹھا کے دیکھتی میرا تو نہیں ہے، تو حضور نے کہا کیا تم سوچ سکتے ہو کہ یہ ماں اپنے بچوں کو آگ میں پھینکے گی؟ حضور نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، صحابہ نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو حضور نے کہا اللہ تعالیٰ کہیں زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں، وہ کیسے تمہیں آگ میں پھینک سکتے ہیں؟ لیکن بندے اصل میں اس جگہ پہ لے کے تو آئے نا، اگر وہ سرکش بن جائیں، غافل بن جائیں، اچھا ان کی رحمت تو ایسے ظہور کر سکتی ہے نا کہ وہ صحیح بات بار بار بتائیں۔ قانون وہ نہیں بدلتے، اپنا آؤٹ آف دا وے نہیں آتے، وہ قانون وہی رہتا ہے کہ تمہیں اپنا حصے کا کام کرنا ہے، کچھ نہیں کر سکتے میرے سامنے آ کے رونے لگو، اتنا تو کر سکتے ہو نا، رونا دھونا مچا دو میرے سامنے آ کے، وہ بھی کرنے کو تیار نہیں ہو۔ دنیا کے لیے تو ہم بہت روتے ہیں، تو رونا ہے اللہ کے سامنے جا کے، لیکن اس اسپرٹ کے ساتھ کہ میں نے اس سچائی کے سامنے، ورنہ رونے کے بعد لوگ کیا کرتے ہیں، جو اپنے دین میں اضافے توہمات ہیں ان میں لگ جاتے ہیں، زیادہ تر رونے والے وہی ہوتے ہیں۔ وہ نہیں رونا، اسپرٹ یہ ہونی چاہیے کہ حق کے سامنے انکنڈیشنل سرنڈر کرنا، حق موجود ہے، قرآن مجید کی شکل میں موجود ہے، دین میں نہ کمی کرنی ہے نہ اضافہ، لا اريد ولا انقص، لا ازيد ولا انقص، نہ اضافہ کروں گا نہ کمی کروں گا۔ یہ کمنٹ کیا تھا ایک صاحب نے، یعنی عرض کی تھی حضور کی خدمت میں کہ یہ دین ہے اچھا، نہ اضافہ کروں گا نہ کمی کروں گا۔ حضور نے کہا یہ دیکھو جنتی آدمی ہے۔ تو یہ اگر ایک دفعہ یہ اسپرٹ پیدا کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے سرنڈر کر دیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس مسئلے کو خود حل کر دیتے ہیں، وہ آؤٹ آف دا وے آ جاتے ہیں۔ یہ بھی کرنے کو تیار نہیں ہے تو اس سے زیادہ شارٹ کٹ کیا ہو سکتا ہے؟ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے عرض کیا تھا کہ دنیا کے کسی مسئلے کو تو اللہ تعالیٰ کسی بھی وجہ سے مؤخر کر سکتے ہیں، لیکن قیامت کے دن وہ یہ جملہ کیسے سنیں گے کسی انسان سے کہ وہ قیامت کے دن کھڑا ہو کے جب اس کے ہاتھ میں جہنم کا پروانہ تھمایا جائے تو وہ کہے پروردگار میں نے تجھ سے رو رو کے ہدایت مانگی تھی اور میں سرنڈر کرنے کے لیے تیار تھا اور میں سرنڈر کر چکا تھا تیرے سامنے اور تو میرے لیے نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ کی غیرت کچھ بھی سن سکتی ہے، یہ جملہ نہیں سن سکتی، کسی صورت میں نہیں سنیں گے، چاہے انہیں دنیا نئے سرے سے شروع کرنی پڑے۔ تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ سچے دل سے ہم خدا کو پکار رہے ہوں، ہم اسلمت لرب العالمین کی کیفیت میں کھڑے ہوئے ہوں اور اللہ تعالیٰ بیٹھ کے تماشا دیکھتے رہیں۔
وہ ان مووڈ کبھی نہیں رہیں گے. ایسے شخص کے کسی بھی شخص کے معاملے میں رہ سکتے ہیں, اس معاملے میں نہیں رہیں گے. یہ کام ہمیں کرنا ہوگا, عزم کرنا ہوگا, اس کو سب سے بڑا مسئلہ بنانا ہوگا. اگر سب سے بڑا مسئلہ نہیں بنایا تو یاد رکھیے گا شیطان نے اپنی بربادی کی قیمت پہ اسے اپنا سب سے بڑا مسئلہ بنا لیا ہے. وہ پھر جانے نہیں دے گا. میں پھر دوہرا رہا ہوں, ہی از ایٹ وار. ہم ایٹ وار آئیں گے یا نہیں آئیں گے اس کا انحصار ہماری نجات اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے. اگر ہم حالت جنگ میں نہیں ہیں تو گئے. پھر یہ طے ہے کہ موت کے وقت بھی نجات نہیں ہے, حشر میں بھی پکڑے جائیں گے. اس کے بعد ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ دیکھیں مجموعی طور پہ اچھا آدمی تھا, چلو دل سے یقین بھی تھا, اپنے حالات کا شکار ہو گیا غفلت, تو پھر 50,000 سال, لاکھ سال, 10 لاکھ سال کی سزا سنا کے انہیں چھوڑ دو. اس کے بعد کوئی جنت میں چھوٹی موٹی جگہ جو ہے, اس کے بعد آدمی جنت میں جا کے جب دوسروں کے درجات دیکھے گا کہ اچھا یہ تو میرے برابر میں بیٹھی بھی تھی, یہ اتنا اوپر پہنچ گئی, یہ بھی وہیں تھی نا, آج کہاں آ گئی ہے, یہ بھی وہیں تھا, مجھے بھی موقع ملا تھا. اینڈ آئی ریمینڈ انٹرنڈ انمووڈ. پھر آدمی اپنے جنت میں جا کے بھی اپنا سر ہی پیٹ رہا ہوگا کہ یہ ہوا کیا میرے ساتھ, کیسا ہاتھ میں نے اپنے ساتھ خود ہی کر دیا. یہ اصل مسئلہ ہے. اس کے بعد جتنی چیزیں ہیں وہ انٹلیکچوئل ہیں, یعنی دین کے علم کی بات کر رہا ہوں, وہ ٹھیک ہے, اس میں آپ انٹرسٹ لیجئے, وہ ذوقی چیزیں ہوتی ہیں, لیکن اس سے فوکس نہ ہٹنے پائے. یعنی میرا اپنا معاملہ یہ ہے کہ میں ہر علمی چیز کو غور سے پڑھتا ہوں, سمجھتا ہوں, لیکن آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ میں کبھی سوالوں کے جواب پبلکلی نہیں دیتا. کسی فقہی سوال کا جواب میں پبلکلی نہیں دے رہا ہوتا, کیونکہ مجھے پتہ ہے لوگوں کی غیر ضروری دلچسپی ان چیزوں کے اندر. بھائی نہیں پوچھیں گے آپ, امام ابو حنیفہ کا پورا علم پی لیں, امام مالک کا پورا علم پی لیں, اس میں سے آپ سے نہیں پوچھیں گے. غلطی ہو گئی کسی معاملے میں, بولیں گے اچھا چھوڑو اسے, اجتہادی غلطی تھی نا, اور کیا ہوا, وہ ان جگہوں پہ تو ٹھیک کھڑا ہوا تھا. یہ تو بڑے اہل علم ہیں, بڑی ان کی قدر ہے, بڑی منزلت ہے, بڑا مقام ہے, لیکن اس کا نجات و بلندی درجات سے کوئی تعلق نہیں ہے اس پورے علم کا. ریلیونٹ علم یہ ہے حضرات انبیاء علیہ السلام کا علم, جو قرآن مجید میں محفوظ کر دیا گیا ہے. اسی پہ کہا گیا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا وخیر مما یجمعون. وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے یہ موعظت آ چکی, نصیحت آ چکی ہے, اس پہ خوشیاں مناؤ, یہ تمہارے امراض کی شفا ہے. فبذلک فلیفرحوا, اس پہ خوشیاں مناؤ, سیلیبریٹ کرو. کسی یہودی عیسائی کی جگہ پہ کھڑے ہو کے دیکھیں ہمیں کتنا زیادہ گائیڈ کیا گیا ہے, ڈوز اینڈ ڈونٹس کی شکل پہ بتا دیا گیا ہے, یہ کرو یہ نہ. اس سے زیادہ رہنمائی کیسے کی جائے. میں تو یہ کہتا ہوں ہم خزانے کے سانپ ہیں, نہ خود فائدہ اٹھاتے ہیں نہ دنیا کو فائدہ اٹھانے دیتے ہیں, ناک بن کے بیٹھے ہیں, کسی کو آنے بھی نہیں دیتے. اسلام کا جو چہرہ ہم نے دنیا کو اس وقت دکھا رکھا ہے, ابھی ہم پورا اس پروجیکٹ کے دوران میں پورا ایتھیزم کو دوبارہ نئے سرے سے اسٹڈی کیا, تو پوری جو نیو ایتھیزم کی تحریک ہے وہ کہاں سے پیدا ہوئی ہے, 9/11 کے بعد سے پیدا ہوئی ہے. 9/11 کے حملے کے بعد سے انہوں نے کہا اچھا مذہبی لوگ یہ کرتے ہیں, تو مذہب جو 100 سال پہلے برٹرن رسل نے کہا تھا وہی فکر پھر زندہ ہو گئی, جو بڑی مشکل سے ختم کی تھی, کہ مذہب جو ہے وہ غلط بھی ہے اور خلاف حق بھی ہے. یعنی ایک چیز یہ ہو گئی اور نقصان دہ بھی ہے, مضر بھی ہے اور غلط بھی ہے. یہ برٹرن رسل کے الفاظ تھے, اور بالکل یہی نیو ایتھیسٹ کی سوچ ہے کہ ہم نے دیکھ لیا مذہب تھا تو غلط, لیکن ہم نے کمپرومائز کر لیا تھا کہ چلو کلچر کے اندر ہے جانے دو, لیکن ہم نے دیکھ لیا یہ مضر بھی ہے, یہ تباہی مچاتا ہے, اس لیے کھڑے ہوئے ہیں وہ. وی آر رسپانسبل. اس کے بعد ہم سے آپ یہ چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے چاہتے ہیں کہ فلسطین میں ہم تمہاری مدد کریں, کشمیر میں ہم تمہیں غلبہ دیں. تمہیں جوتے لگا رہے ہیں اس وقت, ہوش میں آ جاؤ. کوئی سننے کو تیار نہیں ہے, ہر صدا بصحرا ثابت ہو رہی ہے. لیکن یہ اصول وہی ہے, ریسکیو بورڈ بھیجیے, نہیں اس سے کوئی دلچسپی رہی ہے. ایک جو قرآن کا جملہ ہے نا, واللہ غنی عن العالمین, بے نیاز ہے, سب جہنم میں جاتے ہیں تو جائیں, ٹھیک ہے وہ رحمان و رحیم ہے, لیکن کوئی زیادہ پرواہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کی صفات تو ایسی ہیں, بڑے قریب و مہربان ہیں, لیکن ہم منہ موڑیں گے, منہ پھیریں گے, وہ بھی پھیر لیں گے ہم.